السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا اور انہار ہے، پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں. ہر پل ہر لمحہ لاکھوں لاکھ کروڑ ہا کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار بطحا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محترم سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج کا جمعہ شوال المکرم کا آخری جمعہ ہے
اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے اسٹیٹ سے حاجی مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں. عنقریب ہمارے اس شہر بنگلور سے بھی حجاج اکرام حج کی پروازیں اڑان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو حج مبرور حج مقبول عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ عبادت دو طرح کی ہے، جمالی عبادت اور جلالی عبادت. نماز اور زکوٰۃ جلالی عبادت ہے، جبکہ روزہ اور حج جمالی عبادت ہے. نماز اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، جبکہ روزے اور حج کے اندر اللہ کا جمال جھلکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ عبادتیں مالی عبادتیں ہیں تو کچھ عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں. ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں. ہر نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ اس کا معنی ہے کہ تمام قولی عبادتیں، زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفار، استغفر اللہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ زبانی عبادتیں کہلائیں. تو ہم التحیات کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو بھی عبادت کے جملے نکلتے ہیں، جو بھی کلمات خیر نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ. اور دوسرا جملہ ہے والصلوات. والصلوات سے مراد تمام بدنی عبادتیں، بدن سے جو عبادتیں ادا ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام عبادتیں. جس عبادت کے اندر بدن کو کھپایا جاتا ہے، بدن کو تھکایا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام کیا ہے جو مالی عبادتیں ہیں، مال کے ذریعے سے ادا کی جانے والی عبادت، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ کسی یتیم کی یتیم پروری ہو، چاہے وہ کسی بیوہ کا سہارا بننا ہو، چاہے وہ کسی غریب اور نادار لوگوں کی مدد ہو، اے اللہ یہ سب کا سب میں تیرے لیے کرتا ہوں. اس میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کتنے بہترین جملے ہیں التحیات کے اندر. اسی لیے فرمایا التحیات یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ہر آدمی کے لیے، ہر جاندار کے لیے جوڑے بنائے تاکہ وہ ان جوڑوں سے سکون حاصل کرے، مودت اور رحمت حاصل کرے اور ان سے انسیت حاصل کرے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے جب انس ہوا، محبت ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھنے لگے. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ پہلے تم مہر ادا کرو، حضرت آدم کا مہر ادا کرو. اسی لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو
اپنی بیوی حلال ہونے کے لیے مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ مہر کا جو پیسہ ہے وہ عورت کے لیے اس سے زیادہ حلال و پاکیزہ اور کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کوئی آدمی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صرف کیا ہے مہر ادا کرنے کے بول بولا لیکن مہر ادا نہیں کیا تو وہ زانیوں میں شمار ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لہذا مہر یہ واجب ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ کیا مہر ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم التحیات کا نذرانہ پیش کرو، میرے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو یہی تمہارا مہر ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ جیسے عبادات کی دو قسمیں ہیں، جلالی عبادت، جمالی عبادت، اسی طریقے سے عبادات کے دوسرے لائن سے اس کی تقسیم اور دو طریقے پر ہوتی ہے، بلکہ تین طریقے پر ہوتی ہے۔ ایک زبانی عبادت جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کی شان الگ رکھا ہے۔ نماز یہ خالص بدنی عبادت ہے، اس میں بدن کو استعمال کیا جاتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدن کو استعمال فرماتے ہیں، اور یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اللہ کی شان بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت نماز میں تمام مخلوقات کی عبادت کو اللہ نے 2 رکعت نماز میں رکھ دیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ درختوں کا قیام، درخت ہمیشہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں، درخت ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کا قیام اور جانوروں کا، چوپائے جو جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، جانوروں کا رکوع۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو جو پہاڑ ہیں وہ ہمیشہ قاعدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آدمی جو قاعدہ کرتا ہے، بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ پہاڑ ہمیشہ قاعدے کی حالت میں ہیں، تو پہاڑوں کا قعود، اور اسی طریقے سے کچھ جانور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، جیسے کہ سانپ، بچھو وغیرہ، وہ کیا ہے سجدے کی حالت میں، ان کا سر زمین پر رہتا ہے۔ تو درختوں کا قیام اور جانوروں کا رکوع، پہاڑوں کا قعود، پہاڑوں کا جلوس یعنی بیٹھنا، اور دیگر جانوروں کا سجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو 2 رکعت نماز میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 2 رکعت نماز بندہ مومن ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں کے قیام کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، جانوروں کے رکوع کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پہاڑوں کے قعود کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دیگر جانوروں کے سجدے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت عبادت کے اندر رکھا ہے۔ اسی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا، اشرف المخلوقات کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا، اس لیے کہ اس کی شان نرالی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، ایک عبادت ہے بدنی عبادت کہ اس کے اندر بدن کو تھکایا جاتا ہے، بدن کو کھپایا جاتا ہے، بدن کی مشقت اس کے اندر درکار ہوتی ہے۔ اور کچھ عبادت ایسی ہے جس کے اندر خالص مال خرچ ہوتا ہے، آدمی کا نا اس کے اندر بدن کی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، بدن کا کوئی کیا ہے، کوئی عضو اس کا حرکت میں آتا ہے، وہ کیا ہے زکوٰۃ ہے۔ کہ آدمی کسی آدمی کو بلا کر پیسے تھما دے اور کہیں کہ فلاں جگہ میری زکوٰۃ ادا کر دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے اندر آدمی کو چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ خالص مالی عبادت ہے، نماز جو ہے وہ خالص بدنی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ خالص بدنی عبادت ہے کہ روزے کے اندر پیٹ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے اور خواہشات سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ، روزہ بھی کیا ہے، وہ بدنی عبادت ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حج جو عبادت ہے اس کے اندر اللہ نے ایک نرالی شان رکھا ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی، دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت کے اندر رکھا ہے۔ اس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، بغیر مال کے آدمی نہیں جا سکتا،
اور لہذا اور اس کے اندر بدن کو بھی کھپایا جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کھپایا جاتا ہے، اور بہت ہی کیا ہے، حج کے اندر آدمی کو صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی، اور ساتھ ساتھ میرے دوستو یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جب بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے اندر اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، گویا کہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی کھانا نہیں کھاتا، یہ بھی کچھ دیر کے لیے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ اللہ پانی نہیں پیتا، یہ بھی کچھ دیر کے لیے اللہ کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اندر یہ بھی پانی نہیں پیتا، اور کچھ دیر کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ بھی کچھ دیر عبادت میں جاگ لیتا ہے، تراویح کے ارادے سے، تراویح کے بہانے سے جاگ لیتا ہے۔ جب کچھ دیر، کچھ دن، 30 دنوں تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات سے متصف ہوتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نام پر، پانی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نام پر، نیند کی قربانی دے دیتا ہے اللہ کے نام پر، تو بندے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی محبت اس کے اندر جوش مارنے لگتی ہے، اللہ کو وہ پانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اللہ تو ابھی دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گھر دکھا کر بندے کو مطمئن کرتے ہیں، اپنے گھر پہ بلا کر بندے کو اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اے بندے، جو تو میں تیری محبت جو تیرے دل میں ہے، جو میری محبت جو تیرے دل میں ہے، اس محبت کا اظہار تو اگر کرنا چاہتا ہے تو آجا میرے در پر، آجا میرے گھر پر، اور میرے گھر کے چکر لگا لے، میرے گھر کا بوسہ دے لے، میرے گھر کے غلاف کو پکڑ لے، میرے گھر کے دروازے کو چوم لے، میرے منتظم پر جا کر چمٹ جا۔ میرے دوستو، جب ایک عاشق رمضان کے مہینے میں اللہ سے عشق جوڑ لیتا ہے، اللہ سے محبت پیدا کر لیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو اپنے در پہ بلاتے ہیں، اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، اپنے گھر کی زیارت کراتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اب آدمی اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیتا ہے اور 2 چادروں میں ملبوس ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ حج کا سفر اسے موت کی یاد تازہ کرا دیتا ہے۔ جب تم دنیا کے اندر اللہ کو رضا کا راضی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، تو جس طریقے سے تجھے دنیا سے اللہ کے دربار میں بھیجا جاتا ہے، اسی طریقے سے آج حج پر تو جا کر اللہ کے گھر سے گھر کی ملاقات کرے گا۔ گویا کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخت گرمی کے دن تھے، ایسی گرمی تھی جو اس وقت پڑ رہی ہے اس سے بھی زیادہ۔ ابھی جو گرمی ہے میرے دوستو، اس گرمی سے آدمی تلملا جاتا ہے۔ اخبارات کے اندر بارہا آ رہا ہے، اور کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، واٹس ایپ کے اندر ہدایات دیے جا رہے ہیں کہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک اپنے آپ کو دھوپ میں نکلنے سے جتنا ہو سکے بچائے رکھو۔ یہ دھوپ اگر آپ کو سر پر پڑے گی اور آپ کا بدن اس دھوپ سے گرم ہو جائے گا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ میسر ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک آ جا سکتا ہے، آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ وقت ضرورت آدمی بہت احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلے۔ تو ایسی اس سے بھی زیادہ خطرناک دھوپ تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے وجہ سے، کسی ضرورت کے وجہ سے گھر سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایسی دھوپ کہ پرندے بھی پتوں کی آڑ میں اپنے آپ کو دھوپ سے بچا رہے ہیں، لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، لوگوں کو یہ دھوپ بھن دے رہی ہے، ایسی حالت ہے۔ تو میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک اپاہج آدمی ہے۔ اپاہج کا مطلب کیا ہے، 2 پیروں سے معذور ہے۔ ایک اپاہج آدمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اور اس دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اس کا بدن سرخ ہو چکا ہے، اور اس کا بدن بالکل کیا ہے، لال ہو چکا ہے۔ تو ایسی دھوپ میں ایک آدمی کو سورین کے بل چل کر جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ سورین کے بل پیر تو نہیں ہے، سورین کے بل چلتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی اس قدر گرمی میں اور اس قدر تپش میں کہ پرندے کیا پتوں کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں،
جبکہ پرندوں کو ایسی گرمی کوئی کیا ہے نفع نقصان نہیں پہنچاتی، پھر بھی وہ ایسی شدید گرمی کی وجہ سے پرندے مجبور ہیں اپنے آپ کو چھاؤں میں رکھنے۔ ایسی گرمی میں تم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! مالک بن دینار کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کچھ دیر تم میرے گھر میں آرام کر لو، میرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی پی لو، میرے گھر کے اندر تم آرام کر لو، میں اب جب شام ہوگی تو پھر تم کیا ہے ٹھنڈی میں، یعنی جب کیا ہے سورج ڈوب جائے، تھوڑی کیا ہے گرمی ختم ہو جائے تو پھر تم اپنا سفر طے کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے میں اپاہج ہوں، مجھے اگر جلدی نہیں کروں گا سفر میں، اگر میں چھاؤں کا انتظار کروں گا، گرمی سے ڈروں گا، تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں حج کے ایام نہ نکل جائیں، میں اللہ کے در پر پہنچ نہ پاؤں۔ تو مالک بن دینار نے کہا اللہ کے بندے میں تیرے لیے سواری کا انتظام کروں گا، میں تیرے لیے گھوڑے یا اونٹ کا انتظام کروں گا۔ تو اس اپاہج نے مالک بن دینار سے کہا مالک بن دینار میں نے تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا یہ بات کسی بندے کے لیے زیبا دیتی ہے جب وہ گناہوں میں لت پت ہو کر آقا جب اسے اپنے دربار میں، پروردگار جب اسے اپنے دربار میں بلائے، اپنے حضور میں بلائے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، کیا وہ سواری میں جا سکتا ہے؟ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، میری سر سے پیر تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، اس گناہ کی معافی کے لیے میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں، کیا مجھ جیسے غلام کو اللہ کے اس دربار میں سواری پر جانا زیبا دیتا ہے؟ مالک بن دینار سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا واقعی عاشق ہے، یہ کوئی اللہ کا محبوب ہے۔ تو چنانچہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دیا، میں نے بھی حج کا سفر تیاری کر لیا، حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو میں نے اس بندے کو دیکھا، میں جب حج سے فارغ ہوا اور طواف سے فارغ ہوا، مینا اور مزدلفہ اور عرفات کی عبادت سے فارغ ہوا، جب میں مینا میں گیا پہلے دن 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کیا میں نے، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارا 10 ذی الحجہ کو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر میں آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ایک اپاہج ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اس کی دعا ایسی ہے کہ لوگ اس پر آمین کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی قریب ہو گیا، قریب ہونے کے بعد میں نے اس کے دعا کے جملوں کو سنا، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرے بس میں جو تھا کہ میں نے تمام لوگ قدموں کے بل آئے ہیں تو میں سوئرین کے بل تیرے در پہ آیا، میں نے تیرے گھر کی زیارت کیا، تیرے گھر کا طواف کیا، اے اللہ میں نے حجر اسود کا استلام کیا، اے اللہ اس کے بعد میں نے تیری توفیق سے مینا پہنچا اور وہاں عبادت کیا، اور اس کے بعد اے اللہ میں نے عرفات کے میدان میں بھی حاضری دی، اور اے اللہ میں دعائیں کیا، اور اس کے بعد مزدلفہ کے کھلے میدان میں نے تیری بارگاہ میں دعائیں کی اور رات گزارا۔ اے اللہ اب مینا میں حاضر ہو کر میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے نفرت کا اظہار کیا اور تیری محبت کا اقرار کیا کہ اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو میرا محبوب ہے۔ میں نے اس کا اظہار شیطان کو کنکریاں مارنے کے ذریعے سے کیا۔ اب لوگ قربانی کے لیے نکل رہے ہیں، اے اللہ سب کے پاس جانور ہیں، جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ تو میری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہیں اس کی جان نکل گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گئی۔ لہذا میرے دوستو حج کا سفر عشق و مستی کا سفر ہے، اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر حاجی حج پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ ہم نے ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم کو ہمارے گھر کے پاس ٹھکانہ عطا فرمایا تاکہ وہ اب میرے آنے والے بندوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور ہم نے ہمارے اس اولو العزم پیغمبر کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ چنانچہ میرے دوستو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے میرے پیغمبر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم کو حکم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کو پاک و صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو استعمال فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طائفین یعنی طواف کرنے والوں کے لیے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے طواف کے لیے صرف خدا کا گھر مخصوص ہے، نہ کسی قبر کا طواف کریں گے، نہ کسی درگاہ کا طواف کریں گے، نہ کسی غیرے کا طواف کریں گے۔ طواف کریں گے تو اس روئے زمین پر طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوگا۔ اور میرے دوستوں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں طواف کی جو عبادت ہے وہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین عبادت ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہوتے ہیں، جو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، طواف میں آدمی کو جو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے۔ قسم خدا کی وہ ایسی لذیذ عبادت ہے کہ اس جیسی لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر عبادت کا نفع اور ہر عبادت کی فائدہ اللہ نے بتایا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، نماز کے ذریعے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے ذریعے سے بے حیائی دور ہوتی ہے، منکرات آدمی کی زندگی سے نکلتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھیں گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے مال کی صفائی ہوگی، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے فائدے کو میں بیان نہیں کروں گا، جو حج کے فوائد جاننا چاہتا ہے وہ حج پر حاضر ہو جائے، وہ اللہ کے گھر پر حاضر ہو۔ لیشہدوا منافع لہم، ہم نے ایک دو فائدے نہیں ان گنت فائدے رکھے ہیں حج پر حاضر ہونے کے لیے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فائدے کو قرآن مجید کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا کہ حج کا یہ فائدہ وہ فائدہ نہیں، بلکہ تم لوگوں کو اگر حج کا فائدہ ملنا ہے تو تم حج پر حاضر ہو جاؤ، اور وہاں حاضر ہونے کے بعد دیکھ لو کہ حج کا کیا فائدہ ہے۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے جب وہ بیت اللہ پر حاضر ہوتا ہے، جیسے ہی پہلی نظر اس کی کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو اس کے دل پر اللہ توحید کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر توحید کی مہر لگا دیتے ہیں، اب وہ شرک و بدعات کی طرف اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا سوچنا کرنا تو دور کی بات، وہ اللہ کے بارے میں شرک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر توحید کی مہر لگا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال ہو تو پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے دنیا میں تو اللہ کے گھر کا دیدار کیا، اور جب توحید کی امانت سینوں میں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، میدان محشر میں اللہ کے دیدار سے منور ہوگا، اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوگا۔ لہذا میرے دوستو حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر احکام کو بیان کرنے کے لیے دیگر اسلوب کو اللہ نے اختیار فرمایا، لیکن حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے بارے میں جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا وہ الگ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، کہ اللہ کے لیے خالص اللہ کی خالص کر کے حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 وقت فرض فرمایا ہے، اور
زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال فرض فرمایا ہے، روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال فرض فرمایا ہے۔ اگر نماز کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، پہلے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا، نماز ایک جلالی عبادت ہے، اس کے اندر سے جب نماز پڑھتے ہیں بندے کا دھیان، بندے کی توجہ دوسری طرف بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو میلے کپڑے کی طرح منہ پر لپیٹ کر مار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر پورے طور پر دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کو چاہتے ہیں، لیکن بشر ہونے کی وجہ سے میرے دوستو نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھا، تھوڑی کمی رہ گئی، اب اس کے لیے ظہر کی نماز آ رہی ہے، تھوڑا سنبھل کر ظہر کی نماز ادا کرے۔ اگر ظہر کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو عصر کا موقع اسے مل رہا ہے، عصر کے بعد مغرب کا موقع، مغرب کے بعد عشاء کا موقع۔ اگر آج کی نمازیں اس کی ادھوری رہ گئی تو کل کا دن انشاءاللہ اللہ نصیب کرے گا، تو کل کے دن وہ نمازوں کو کامل و مکمل طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے دوست اسی طریقے سے روزہ آدمی رکھ رہا ہے، آج رکھا، آج روزے میں تھوڑی سی کمی آ گئی کہ روزے کے ساتھ میں نے تلاوت ٹھیک سے نہیں کیا، نمازیں ٹھیک سے نہیں پڑھا، اور روزے کے ساتھ مجھے جیسے اللہ کی عبادت کرنا تھا ویسے نہیں کیا، تو کل کا دن اسے روزہ ٹھیک طریقے سے، مکمل طریقے سے رکھنے کا موقع ملے گا۔ زکوٰۃ اس سال ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو اسے اگلے سال زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ آدمی کو سنبھلنے کا موقع دیگر عبادات میں ملتا ہے۔ نماز میں اگر آدمی کو سنبھلنے کا موقع، درست کرنے کا موقع ملتا ہے، روزے میں روزوں کو درست کرنے کا اور اس میں سنبھلنے کا موقع آدمی کو ملتا ہے، زکوٰۃ میں آدمی کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بندوں پر اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا، ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر اس ایک مرتبہ میں آدمی تھوڑی سی کاہلی، تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑا سا دکھلاوا اور تھوڑی سی ایسی ویسی چیزوں کو شامل کر لے گا تو پھر وہ حج اس کا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے جو آیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کو خالص کر کے، اللہ کو ڈر کر، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، ریاکاری کے واسطے نہیں، مالداری کے واسطے نہیں، بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کا جو استعداد رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ نے حج فرمایا ہے۔ اب میرے دوستو استعداد کتنی چاہیے؟ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کتنی استعداد چاہیے، کتنی صلاحیت چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے؟ آدمی اپنے دماغ سے، اپنے کیا ہے، اپنی سوچ سے وہ پیسہ طے نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وہاں تک پہنچ کر وہاں کا خرچ اور وہاں پر رہنے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے، اور پھر واپس آنے تک یہاں جو اس کے ذمے اس کی بیوی بچے ہیں ان کے لیے جو خرچ ہے اتنا اگر وہ خرچ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اب آدمی میرے دوستو آج کے زمانے میں حج پر جانے کے لیے کیسے کیسے سوچتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حج پر جاؤں گا تو پھر کیا ہے، مجھے فلاں رشتہ دار کے لیے، فلاں بیٹیوں کے لیے، فلاں دامادوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ گویا کہ آدمی سوچتا ہے کہ حج پر جب حج کا خرچ 4 لاکھ میں 5 لاکھ میں پورا ہو رہا ہے تو یہ 10 لاکھ کی پونجی 15 لاکھ کی پونجی لے جاتا ہے، تاکہ کیا ہے میرے رشتہ داروں کے لیے یہاں وہاں سے یہ لے کر آؤں، وہ لے کر آؤں۔ اب وہاں جانے کے بعد میرے دوستوں آدمی کیا ہے، دماغ میں رہتا ہے، لیکن دماغ میں کیا ہے، کون سی چیز کہاں ملے گی، کون سے ہوٹل میں، کون سے دکان میں، کہاں جا کر کیا چیز خرید رہا ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ تو عبادت کے اندر نہ اسے کیا ہے کوئی مزہ ملتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پوری ہوتی ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی اس کے پاس حج کا خرچ آ جائے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، بلا وجہ
کسی دنیاوی کام و کاج کی وجہ سے تاخیر کرتا ہے تو پھر میرے دوستوں اسی تاخیر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب آدمی کیا ہے، ضرورت اس کے پاس اس کی ضروریات زندگی، اس کے ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، لیکن خواہشات زندگی میں لگ کر حج کو تاخیر کر دیتا ہے۔ گھر بنانا، فیکٹریاں بنانا اور بیٹیوں کی شادیاں کرنا، اب تو کیا ہے نواسا نواسی پوتا پوتی کی شادی کر کے جاؤں گا، اور یہ سوچتا ہے یہ تو کیا ہے حج بڑھاپے کی عبادت ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں یہ ہمارا غلط تصور ہے، حج بڑھاپے کی عبادت نہیں، حج تو کیا ہے جوانی اور طاقت کو چاہتا ہے۔ جتنی طاقت ہوگی، جتنی جوانی ہوگی، اتنے اچھے طریقے سے اس کا حج ادا ہوگا۔ ورنہ میرے دوستوں یہ حج، یہ بوڑھا آدمی 60-70 سال کی 80 سال کی عمر میں جب حج کے لیے جائے گا تو یہ تو کیا ہے خود بوجھ ہے، اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ بنے گا، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اس لیے حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دیا تو حج کرنا چاہیے۔ حج کے بے شمار فوائد ہیں، اور حج کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات و اکرامات رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جو حجاج اکرام حج پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ہر طرح کی آفتوں اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہر طرح کے حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، نقصانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، عافیت کے ساتھ پہنچ کر حج کے پورے ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کر کے واپس لوٹ کر سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچنے کے اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔